ایک کامن کوٹ ہے کہ سلف کہتے تھے کہ اگر آپ اپنی ذاتی اور پرائیویٹ لائف بہتر کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو پبلک لائف ہے وہ خود ہی بہتر کر دے گا. جب بندہ تکبر فیل کر رہا ہو تو علماء کہتے ہیں کہ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا اوریجن کیا تھا, وہ کس اوریجن سے پیدا ہوا. تو سم ٹائمز یہ جو کریز ہے نا ریاکاری کا, یہ بندے کو اس لیول تک لے جاتا ہے کہ وہ مرنے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی مجھے بتا سکتے کہ جو لاسٹ پورشن ہے آخری دو رکعتوں کا وہ کون سی سورت تھی؟ نہیں پتہ, کوئی بات نہیں. ایک بندہ ہوتا ہے وہ دکان پہ جاتا ہے تو دکاندار سے سودا لے رہا ہوتا ہے تو ایک بچہ ہوتا ہے, اس کی فیملی کا ہی کوئی ہوگا, اس کو نا وہ کالو کالو کہہ رہا ہوتا ہے. تو کہتا ہے کالو, سب لوگوں کو کہتے ہیں نا نک نیم رکھے ہوتے ہیں, نکے فلانا ڈمکانا, تو وہ کالو کہہ رہا ہوتا ہے. کالو تو قرآن میں آتا ہے. تو کہتے ہیں کون ہے؟ کہتا ہے میرے گھر والا ہی ہے, میرا چھوٹا بھائی ہے. کہتے ہیں یار تم اس کو کالو کالو کیوں کہہ رہے ہو؟ کالو کا مطلب کہ انہوں نے کہا. تو کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ نے سوچا کہ ہم قرآن کھولیں گے تو جو بھی پہلا ورڈ نظر آ گیا نا اس کا نام ہوگا. تو یہ بندہ کہتا ہے کہ شکر ہے فرعون نہیں آ گیا یا ابلیس نہیں آ گیا. تو ہم ماشاءاللہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور سنتے ہیں, اور یہ نہیں کہ اس کے کرنے یا سننے کا ثواب نہیں ملتا ہے, لیکن اس کو غور و فکر سے پڑھنا, اس پہ تدبر کرنا, یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا قرآن پڑھنا. تو سورہ فرقان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندہ مومن کی, عباد الرحمن کی کچھ صفات بتاتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ عباد الرحمن کی جب صفات بتاتے ہیں, عباد الرحمن کا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عبد, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غلام. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب عباد الرحمن کی صفات بتاتے ہیں تو جو پہلی صفت ہے سورہ فرقان کی آخر میں ورس نمبر 63 سے سٹارٹ ہو رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ عباد الرحمن وہ لوگ ہیں جن میں عاجزی ہے, وہ عاجز ہیں, وہ بہت زیادہ ہمبل ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین میں عاجزی سے چلیں, اور جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی صفت کیا بتائی کہ عباد الرحمن وہ لوگ ہیں جو زمین میں عاجزی سے چلتے ہیں, اور جب کوئی انہیں ایڈریس کرتا ہے, کوئی جاہل بندہ انہیں ایڈریس کرتا ہے تو وہ اپنا ٹائم یا انرجی نہیں لگاتے اس پہ, وہ اس کو السلام علیکم کہتے ہیں. اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں 3 طرح کے سلام ہیں. کتنے طرح کے سلام ہیں؟ 3. ایک سلام وہ والا ہوتا ہے جس کا آپ جواب ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہو. میں آپ کو کہتا ہوں السلام علیکم تو آپ کیا کہتے ہو؟ وعلیکم السلام. دوسرا سلام علماء نے وہ لکھا ہے جو ہم سلام کرتے ہیں قبرستان سے گزرتے ہوئے. کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور. ہم کو جواب ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں کر رہے ہوتے. تیسرا سلام وہ والا سلام ہے جب بندہ ایک کنورسیشن ختم کرنے کے لیے کہتا ہے, اور یہ وہی سلام ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کہا. جب ان کے والد نے ان کے لوگوں نے اذیت دی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں یہاں پہ شرک نہیں کروں گا, اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو لوگوں کو السلام علیکم کہا. لڑائی ہو جاتی ہے نا تو بندہ کہتا ہے السلام علیکم, ٹھیک ہے, اس کا کیا مطلب ہے کہ بس چیپٹر کلوز ہو گیا. تو عاجزی کا تو ساروں کو پتہ ہے, لیکن اگر ہمیں تکبر سمجھ آ جائے گا تو ہمیں عاجزی بھی سمجھ آ جائے گی. جب ہم اپوزٹس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں تو ہمیں دوسری چیز بھی سمجھ آ جاتی ہے. عاجزی کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل آپ کے شولڈر اس طرح نیچے ہوں اور آپ بالکل اس طرح فقیروں کی طرح چل رہے ہو اور آپ مسلمان لگو ہی نہ ہو, اس کو بندہ عاجزی کے نہیں, یہ تو ریکمینڈڈ ہی نہیں بندہ مومن کے لیے. بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو کفار کو دکھانے کے لیے ہم لوگوں کو پہلے 3 چکر جو ہیں طواف کے اس میں رمل کرنے کو کہا ہے.
یعنی کہ آپ نے مرد جو ہیں انہوں نے اپنی پیس ایک اچھی رکھنی ہے. تو عاجزی کا مطلب کیا ہے کہ بندے کے اندر تکبر نہ ہو. اور تکبر مختلف طرح کے ہوتے ہیں. ٹریڈیشنلی تو ہوتا تھا اور آج تک ہوتا ہے. سب سے پہلے تو ہوتا ہے ویلتھ کا ایروگنس. میں بہت امیر ہوں، وہ باقی بہت زیادہ غریب ہیں. میری 1 کروڑ انکم ہے، 2 کروڑ ہے، میرے پاس V8 ہے، کسی کے پاس فارچونر ہے، اب کسی کے پاس رینج روور ہے. اور یہ آج کل کی دنیا میں ٹرانسفارم ہوتے ہیں اور بندہ خود بھی اچھا فیل کر رہا ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ اللہ کی شکر گزاری میں اچھا فیل کرنا، لیکن ایک تکبر ہوتا ہے یار پتہ ہے میں DHA میں رہتا ہوں. سیکنڈ ہوتا ہے کہ ایکڈیمک، میرے بچے ایجوسونینز ہیں، تمہارا بچہ کون سے اسکول میں جاتا ہے. اور فورن ڈگریز کا تکبر. اور پھر جو لوگ جم جوائن کرتے ہیں انہیں باڈی بلڈنگ کا بہت زیادہ تکبر ہوتا ہے. تو جب بندہ تکبر فیل کر رہا ہو تو علماء کہتے ہیں کہ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا اوریجن کیا تھا، وہ کس اوریجن سے پیدا ہوا. یعنی کہ تم اتنے بڑے بن رہے ہو اور بہت زیادہ ایروگینٹ بن رہے ہو اور شاید دنیا میں آپ کا بہت زیادہ مقام و رتبہ ہے، لیکن ان دی اینڈ آف دا ڈے ہم ساروں کا کیا اوریجن تھا؟ ایک فلوئڈ اور ایک یورینیشن کی جگہ. تو اسکالرز نے کہا ہوا کہ انسان بس یہی سوچے نا کہ اس کا اوریجن کیا تھا تو اس کو اپنا تکبر بھول جائے گا، وہ بھول جائے گا اپنا تکبر. اور ایک ہے کہ دنیا میں عیش و عشرت، پیسے کا بہت زیادہ ہونا، بندہ جائے وہاں پہ کارپیٹس لگ جائیں، ساؤنڈ سسٹم لگ جائے، سب کچھ ہو جائے، لیکن کچھ دیر بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ ساؤنڈ سسٹم بھی اٹھا لیا جاتا ہے، وہ کارپیٹس بھی رول ہو کے پرپل کارپیٹس ہوں یا ریڈ کارپیٹ ہو، ٹرمپ نے اس کے اوپر چلنا ہو، انسانوں کے لیے وہ کارپیٹ دوبارہ رول ہو کے اسی ویئر ہاؤس میں چلے جاتے ہیں. لیکن جو صحیح سکسیس ہے وہ تو یہ ہے کہ انسان بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چلیں اس دنیا میں اور ان کی قدموں کی جو آواز ہے وہ جنت میں سنائی دے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پہ اوپر گئے تو انہیں کچھ چلنے کی، کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ کون ہے؟ تو جبرائیل امین نے کہا کہ یہ آپ کے صحابی نعمان ابن حارثہ ہیں. تو صحیح سکسیس تو یہ ہے کہ یہاں پہ دنیا والوں کو امپریس کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہاں پہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پہ جنت میں اوپر آسمانوں پہ ہمارے ساتھ فرشتوں کا ذکر کر رہے ہوں، فرشتوں کے ساتھ ہمارا ذکر کر رہے ہوں. یہ صحیح کرائٹیریا. اور اسی پرائڈ اور ایروگنس اور کبر کی وجہ سے ابلیس کے ساتھ جو ہوا وہ ہوا. ہماری سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے، بڑی وائرل ویڈیوز ہیں کہ ویلری میں ایک فارچونر والا، ایک بائک والے نے پتہ نہیں کیا کر دیا، ساروں نے دیکھی ہے. اور فارچونر والا اندر سے پتہ نہیں ڈنڈا لے آیا، بیس کو بال کا وہ لے آیا اور مارنا شروع ہو گیا اس کو. کیوں؟ کیونکہ میرے لنکس ہیں، میرے کنیکشنز ہیں، میں MP کو جانتا ہوں، میں مریم نواز کو جانتا ہوں، نواز شریف کو جانتا ہوں، عمران خان کو جانتا ہوں، بیوروکریسی کو جانتا ہوں، چیف آف آرمی اسٹاف کو جانتا ہوں، تو میں اس دنیا میں جو مرضی کروں. بندے مومن تو اس طرح کا نہیں ہوتا. اور جو دوسری صفت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ عباد الرحمن وہ ہیں جو لوگ رات کا جو کچھ حصہ ہے وہ اپنے رب کے سامنے سجدہ اور قیام گزیر ہوتے ہیں. ان کا جو کنیکشن ہوتا ہے وہ اپنے رب کے ہاں رات کو بھی ہوتا ہے اور دن کو بھی ہوتا ہے. اور یہ بہت زیادہ ایمفیسائز کرتا ہے ہماری پرائیویٹ لائف کو. اگر آپ کو جاننا ہے نا کہ آپ میں کتنے درجے کی منافقت ہے، اور منافقت کا یہ مطلب نہیں کہ منافق ہو گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈسکرپنسی کتنی ہے آپ کی پبلک اور پرائیویٹ لائف میں. تو اب یہ جانیں کہ جب آپ کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، آپ اکیلے ہیں، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، آپ کے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے،
اور ساری ڈیوائسز آپ کے سامنے ہیں, ہر چیز آپ کے سامنے, تو اب کتنے مومن ہیں؟ اس سے بندے کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کہاں پہ کھڑا ہوا ہے. اور ایک کامن کوٹ ہے کہ سلف کہتے تھے کہ اگر آپ اپنی ذاتی اور پرائیویٹ لائف بہتر کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو پبلک لائف ہے وہ خود ہی بہتر کر دے گا. جو بندہ اپنی پرائیویٹ لائف پہ کام کرتا ہے اس کی پبلک لائف خود ہی بہتر ہو جاتی ہے. اور ابلیس ہمیں اس طرح چیلنج کرتا ہے کہ ایک آپ نے پرومیننٹ حدیث سنی ہوگی. حدیث یہ ہے کہ 3 لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ دیکھے گا, نہ بات کرے گا, اور انہیں جہنم میں پھینک دے گا. کون سے 3 لوگ؟ کسی نے سنی ہے حدیث؟ پہلا وہ جس نے علم حاصل کیا تاکہ لوگ اس کو کیا کہیں؟ عالم کہیں. دوسرا وہ جو صدقہ خیرات کرتا تھا تاکہ لوگ اس کو کیا کہیں کہ بہت زیادہ سخی انسان ہے. تیسرا وہ جو شہید ہوا لیکن اس نے اس لیے شہادت نہیں پائی کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے شہید ہوا ہو, لیکن جب وہ چلا جائے گا تو لوگ اس کے بارے میں واہ واہ کہیں. اب دیکھیں کہ پہلے 2 کیسز میں تو بندہ زندہ ہے, وہ اپنی تعریفیں سن رہا ہے نا کہ وہ علم حاصل کرتا ہے, لوگ اس کو عالم کہتے ہیں, وہ ہوش ہوتا ہے, وہ چیریٹی کرتا ہے, صدقہ زکوٰۃ کرتا ہے, اور لوگ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا بندہ ہے. تیسرا ایسا بندہ ہوتا ہے جس نے تو سننا بھی نہیں ہے, یعنی کہ میں صرف اس لیے مان رہا ہوں کہ جب ہسٹری ول ریممبر می ایز اے گریٹ پرسن, آپ کو پتہ بھی نہیں ہے. تو سم ٹائمز یہ جو کریز ہے نا ریاکاری کا, یہ بندے کو اس لیول تک لے جاتا ہے کہ وہ مرنے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میری جان چلی جائے. آپ کی جان گئی تو کس کو پتہ چلے گا کہ کس نے کیا لکھا ہے اور دنیا میں کون کیا کہہ رہے ہیں, اور جیو نیوز اور ایکسپریس نیوز پہ کیا ٹکٹس چل رہے ہیں, کسی کو پتہ چلے گا. لیکن وہ شیطان کے اتنے بخلاوے میں, اتنے ڈسیپشن میں آ جاتا ہے کہ وہ اس کے لیے بھی کرنے کو تیار ہوتا ہے. اور پھر عباد الرحمن کی وہ کوالٹی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں, بلکہ ان دونوں کے درمیان میں اعتدال رکھتے ہیں. اسپینڈنگ میں ماڈریشن بہت زیادہ ضروری ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ والے لوگ ہی پسند ہیں جو ماڈریٹ ہوں. اب اسراف کی اور بخل کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کوئی یونیورسل ڈیفینیشن نہیں ہے. ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ $200 اسراف ہے اور $200 بخل ہے. ایک بندہ جو بہت زیادہ کماتا ہے, جس کی انکم لاکھوں میں ہے, اس کے لیے شاید 5,000 اسراف نہیں ہوگا, بخل ہوگا. ایک بندہ جو کماتا ہی 10,000 ہے یا 6,000 ہے, اس کے لیے 5,000 کیا ہوگا؟ اسراف ہوگا. اس کی کوئی یونیورسل ڈیفینیشن نہیں ہے, لیکن آپ کو خود پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے مینس کتنے ہیں اور آپ نے کتنا اسپینڈ کرنا ہے. اور دیکھیں کہ ہم اسراف کس طرح کرتے ہیں. شادیوں پہ دیکھیں 5-5 10-10 دنوں تک ویڈنگس کی سیریز چل رہی ہوتی ہیں, لوگ کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں فوٹوگرافرس کو ہائر کرنے میں, اسٹیج آرٹسٹ کو ہائر کرنے میں, کچھ لوگ تو کنسرٹس کرواتے ہیں. کتنے زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں, ایجوکیشن میں کتنے زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں, اپنے گھر کو اچھا بنانے میں کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں. اور جب انہوں نے کسی کی مدد کرنی ہوتی ہے, کوئی انہیں کہتا ہے کہ اس فلانے بندے کی مدد کر دیں, تو کہتے ہیں میرا بجٹ بہت ٹائٹ ہے. ساری جو ٹائٹنیس ہے وہ یاد آتی ہے جب عید الاضحیٰ پہ بکرا پرچیز کرنا ہو, گاؤ پرچیز کرنی ہو. جب آپ iPhone 16 Pro لے رہے ہوتے ہیں تب آپ کو کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کا بجٹ ٹائٹ ہے یا نہیں. اور جب آپ نے بزنس کلاس میں ٹریول کرنا ہوتا ہے, فارچونر میں ٹریول کرنا ہوتا ہے, اور سفائر سے جا کے کپڑے لینے ہوتے ہیں, تب آپ کا بجٹ بالکل ٹھیک ہوتا ہے. بڑی نارمل سی ایگزامپل ہے کہ ہماری تو ہم جس طرح کی سوسائٹی میں رہتے ہیں, یہاں پہ تو 20-25-40 ہزار کے لوگ ایک ٹائم کے ڈنرس کر لیتے ہیں. اور اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا کیس آئے کہ اس بندے کی مدد کرنی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ سوری. اور آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ جینوئن کیس ہے, تو بندہ کہتا ہے سوری. جب بندہ مومن فوت ہوتا ہے تو 3 چیزیں ہی اس کے کام آتی ہیں, باقی سارے اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ بند ہو جاتے ہیں. پہلا کیا؟ وہ علم جو نفع مند ہو اور جو اس نے پھیلایا ہو,
وہ پیسے جو اس نے چیریٹی پہ لگائے ہیں اور وہ صدقہ جاری ہوں. کسی مسجد کو سپورٹ کرنا، کسی دینی ادارے کو سپورٹ کرنا، کسی بھی جگہ کو سپورٹ کرنا، لوگوں کو سپورٹ کرنا، کچھ کتابیں رکھوا دینا کسی جگہ پہ، کچھ لوگ اگر پڑھ رہے ہوں کہیں پہ ان لوگوں کو دینا، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. اور تیسرا، نیک صالح اولاد جو آپ کے لیے دعا کرے. اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ اعراف میں کہتے ہیں کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو. اسراف صرف مانیٹریلی نہیں ہوتا، ہر چیز میں اسراف ہو سکتا ہے، اس کے ہم ڈیٹیلز میں نہیں جاتے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان عباد الرحمن، ان لوگوں کی خوبیوں میں ایک خوبی یہ بتاتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے بچاتے ہیں. اور ان میں سے سب سے جو میجر 3 بڑے گناہ ہیں وہ ایک ہے شرک کرنا، دوسرا ہے قتل کرنا، اور تیسرا ہے زنا کرنا. شرک کے بارے میں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ دعا مانگے کہ ہر قسم کے شرک سے، چاہے وہ مخفی ہو یا ظاہری ہو. کئی دفعہ ہمیں سمجھ نہیں آتی اور ہم شرک کر بیٹھتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اور شرک ایک ڈیٹیل میں ٹاپک ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نساء میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کوئی بھی گناہ معاف کر دے گا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک کا گناہ معاف نہیں کرے گا. کسی اور سے مدد مانگنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ، کسی ایسے بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ والی صفات دے دینا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص ہیں، کسی ایسے بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ ایٹریبیوٹس دے دینا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ شرک سے یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے بت کی پوجا کر لی یا چرچ کے سامنے آپ نے کراس کا سگنل بنا لیا. شرک ہر طرح کا ہوتا ہے، اور شرک کے بارے میں، توحید کے بارے میں بہت زیادہ سیکھنا چاہیے. پھر ہے کہ کسی کا قتل کرنا. اور ہمیں آج کل جو جنگی ماحول چلا ہوا ہے، کتنی زیادہ فکر ہوتی ہے کہ کعبے کو کچھ نہ ہو جائے، ہوتی نا فکر. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی جان کی جو قیمت ہے وہ اس کعبے سے زیادہ ہے. یہ ایک مسلمان کی جو جان کا جو آنر ہے وہ بیت اللہ کے کعبے سے زیادہ ہے. اور ہمارے ادھر ہم سوچتے ہی نہیں کہ مسلمان سے لڑ رہا ہے، قتل کر رہے ہیں. ایسی ٹریجک سٹوریز آتی ہیں کہ ایک بندے نے اپنی گرل فرینڈ یا کسی جگہ شادی کرنے کے لیے پیرنٹس کا قتل کر دیا، یا کسی بندے نے، کسی عورت نے خامن سے تنگ آ کے بچوں کا قتل کر دیا. اور جو خودکشی ہے وہ اپنا قتل ہی ہے، وہ بھی قتل میں ہی آتا ہے. تو یہ جو جان ہے، یہ جو مال ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی امانت ہے، اور یہ کبار گناہ میں سے گناہ ہے. تیسرا یہ کہ انسان اپنی بیوی سے یا اپنے خامن سے خوش نہ ہو اور ایکسٹرا میریٹل افیئرس چلا رہا ہو، یا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے نکاح کے تھرو آسانی پیدا فرمائی ہے تو اس آسانی کو بندہ اویل نہ کرے. یہ میجر سینز ہیں. اور پھر پاکستانی سوسائٹی میں ہم دیکھیں گے کتنے ہی خاندانوں کے مسئلے صرف اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ لوگ ان 3-4 کبائر گناہ میں ملوث ہوتے ہیں، دوسروں کا مال کھاتے ہیں. ابھی ٹیپو ٹرک والا آپ نے سنا ہوگا، بڑا نیوز میں آ رہا تھا، اور میں دونوں سائڈس کا نا انٹرویو دیکھ رہا تھا. اس کا بھی دیکھ رہا تھا، پھر اس کا بھی جا کے دیکھ رہا تھا، پھر اس کا بھی دیکھ رہا تھا، پھر اس کا بھی جا کے دیکھ رہا تھا. تو کچھ سوسائٹیز میں تو ایسے ہوتے ہیں جس طرح وہ بچوں کو اب برنگ ہی اس لیے کرتے ہیں کہ تم نے اب جا کے نا اس کا قتل کرنا. تو اتنا بڑا گناہ جس کے بارے میں ہمیں ڈیٹیرنٹ ہونا چاہیے، بچوں کو ڈرانا چاہیے. پتہ نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے شیطان کے تھرو لوگوں کا دماغ اس طرح خراب کرتا ہے کہ وہ سالہ سال جنریشنل ریونج لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. خاندان اور امت کے جو مستقبل ہے نا، اس کے بارے میں فکر مند رہنا بھی عباد الرحمن کی خصوصیت ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں ایک دعا سکھائی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے رب ہمیں ہماری بیوی اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں متقی لوگوں میں امام بنا دے. اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی بھی دعا ہے،
وجعلنا للمتقین اماما، کہ میری جو جنریشن ہے اس کو بھی کیا بنائے؟ متقی بنائے اور امام بنائے۔ اب جو ہمیں نیٹ سولوشنز ملتے ہیں وہ کیا ملتے ہیں کہ ہم نے سمرائز کیا کہ کون کون سی صفات ہونی چاہیے لوگوں کے ساتھ عاجزی، یہ نمبر 1 ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق ہونا، اور خاص طور پہ رات کے ٹائم تعلق ہونا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو تہجد کی نماز تھی وہ فرض تھی، رات کے کچھ لیٹ سائڈ پہ یا لیٹ حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہونا، پھر موانا روی ہونا، ماڈریشن ہونا ان اسپینڈنگ، اور پھر 3 میجر سنز نہیں کرنا۔ وہ کون کون سے سنز ہیں؟ قتل نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا، اور زنا نہیں کرنا، اور اپنے خاندان اور معاشرے کی فکر کرنا۔ یہ جو کوالٹیز ہیں یہ ہیں عباد الرحمن کی کوالٹیز۔ اور پھر ڈفرینٹ جگہوں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈفرینٹ کوالٹیز اور بھی بتاتا ہے عباد الرحمن کی۔ اور یہاں رک کے ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اسلام جو آیا، اسلام آیا اوور دا اسپین آف 23 ایئرس، ٹھیک، 23 سالوں تک نبوت کا سلسلہ چلتا رہا۔ اور اس سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اسلام تھا سنس دا بگننگ۔ آدم علیہ السلام بھی مسلمان تھے، جتنے بھی انبیاء آئے ان کا ایک ہی کور میسیج تھا، اور وہ یہ تھا کہ آپ نے ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ باقی جو احکام آئے وہ امت تو امت چینج ہوتے رہے۔ کامن میسیج کیا تھا؟ کہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر آپ دیکھیں پورا 40 ایئرس، تو 40 ایئرس میں نبوت سے پہلے انہوں نے اپنے کریکٹر کے تھرو اپنے آپ کو منوایا۔ لوگ انہیں صادق اور امین کہتے تھے کریکٹر کے تھرو۔ اور جتنی بھی احکام آئے، نماز کا، زکوٰۃ کا، روزے کا، وہ جنرلی آئے تھوڑی دیر پہلے ہجرت سے یا ہجرت کے فوراً بعد۔ جتنی بھی مکی صورتیں ہیں، مکی صورتیں وہی صورتیں ہوتی ہیں جو ہجرت سے پہلے آئی ہوں، اور مدنی صورتیں وہ ہوتی ہیں جو ہجرت کے بعد آئی ہوں، چاہے وہ مکہ میں ہی نازل ہوئی ہوں، انہیں مدنی صورتیں ہی کہتے ہیں۔ تو بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس بات کی ترغیب دلاتے ہیں کہ وہ ذی القربہ، اپنے قریب والے لوگوں کی کیا کرو؟ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مساکین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور غرباء کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور جو لوگ یتیم ہو گئے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور جب ہمیں صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آئے اور پہلا انٹریکشن کیا، تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کنسول کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کبھی بھی اس طرح نہیں چھوڑے گا، آپ غرباء کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں ہم پرسنل عبادات بہت زیادہ کرتے ہیں، داڑھیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، عبائی بھی پہنے ہوئے ہیں، اس کا ثواب بھی ملتا ہے، لیکن جہاں پہ دوسروں کی رائٹس کی بات آ جائے، انہیریٹنس کا معاملہ آ جائے، اسپیشلی بہنوں کا، یا بینگ فیئر ود یور بوائے اینڈ اے گرل، آپ کا ایک بیٹا ہے اور آپ کی ایک بیٹی ہے، ان دونوں کے ساتھ برابری آ جائے، تو وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ وہاں پہ ہم پرائورٹائز کرتے ہیں، بیٹے کو زیادہ پرائورٹی دیتے ہیں۔ حالانکہ ان دونوں کے ساتھ عدل کرنا چاہیے، جب تک بندہ زندہ ہے دونوں پہ ایکول سپینڈ کرنا چاہیے، دونوں کی ضروریات پہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور ہماری انہی کمیوں کوتاہیوں کی وجہ سے عورتوں میں زیادہ ٹینڈنسی دیکھی گئی ہے کہ انہیں مرد بننے کا شوق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر وہ مرد رہیں گی تو ان کے پاس زیادہ اپرچونیٹیز ہوں گی، ان کے پیرنٹس پرابیبلی زیادہ انہیں پیار کریں گے۔ تو جو بیٹیاں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہونی چاہیے، لیکن ہم نے انہیں کیا بنا دیا ہے؟ اپنے لیے بھی رحمت بنا دی اور ان کے لیے بھی بنا دیا ہے۔ اور پھر اس وجہ سے جینڈر ڈسفوریا، اور جو کل عبید بھائی ساری باتیں بتا رہے تھے، دس از آلسو ون آف دا ریزن۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔